حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کو قوم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کو توحید کا سبق سکھانے کے لیے موقع کی تلاش میں تھے۔ آخر کار قوم کا عید کا دن آیا تھا۔ آپ علیہ السلام کو موقع مل گیا۔ لہٰذا جب قوم اپنے معمول کے مطابق عید منانے کے لیے شہر سے باہر جانے لگی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے سوچا کہ قوم کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی ایسی تدبیر پیش کی جائے وہ ساتھ دے کر جانے پر اصرار نہ کرے، اور میں قوم کے خود ساختہ معبودوں کو توڑ کر قوم کو یہ سمجھا دوں کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارا تو درکنار اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، کیونکہ اس دور میں علم نجوم ستاروں کو دیکھ کر معمولات حاصل کرنا بڑا عام تھا۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے قوم کو مطمئن کرنے کے لیے ستارے کی طرف دیکھ کر فرمایا میری طبیعت ناساز ہے۔ فرمان الہی ہے، پس ابراہیم علیہ السلام نے ایک نظر ستاروں کی طرف دیکھا پھر کہا میری طبیعت خراب ہے۔ اس جواب پر قوم کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر اپنا قومی تہوار منانے چلے گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سکے سے کسی کے معبودوں کے پاس بت خانہ میں گئے اور ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے دیکھ کر کہا تم کھاتے کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ آپ اپنی پوری قوت کے ساتھ اپنے داہنے ہاتھ سے انہیں توڑنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے پتھر کو چھوڑ کر باقی سب بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ اسی بڑے پتھر کی طرف لوٹیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ جب عید منا کر واپس لوٹے تو سب سے پہلے ان بتوں کی عبادت کے لیے بت خانے میں گئے اور اپنے معبودوں کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر غصے میں آ گئے۔ کہنے لگے نے ہمارے معبودوں کو تبدیل کی ہے۔ جن لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے خلاف کارروائی کرنے کی بتائی تھی، انہوں نے کہا یہ کارروائی ابراہیم کی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ہمارے معبودوں کا دشمن ہے۔ فرمان الہی ہے، واپس آنے پر بتوں کا حال دیکھ کر کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کسی کیا ہے؟ ان ظالموں میں سے ہے۔ آج لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کا کرتے ہوئے سنا تھا ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ سب نے کہا اچھا اسے پکڑ کر نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب لوگ اسے دیکھیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے تو انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ محنت کی ہے؟ آپ علیہ السلام نے انہیں ان کے فاتحہ کرنے پر شرمندہ کرنے کے لیے جواب دیا بلکہ یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہوگا۔ اگر یہ بت بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ سن کر وہ اپنے دلوں میں حق کے قائل ہو گئے اور دل میں کہنے لگے حقیقت تم ہی ظالم ہو۔ وہ فوراً ہی اعتراف کے سے مکر گئے، کہنے لگے اے ابراہیم تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تو تمہیں نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی نقصان؟ افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر کہ تم اللہ کی سوا عبادت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم آپ علیہ السلام کی پیش کردہ عقلی دلائل پر لاجواب ہو گئی تو جیسا کہ باطل پرستوں کا طریقہ کار ہوتا ہے جب وہ دلائل کے سامنے بے بس ہو جاتی ہیں طاقت کے استعمال پر اتر آتے ہیں، اسی طرح قوم ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا آپ ابراہیم علیہ السلام کو خاموش کرنے کی ایک ہی صورت ہے انہیں بھٹکتی ہوئی آگ میں ڈال کر جلا دیں تاکہ دنیا کے لوگ ان کی بے بسی کا اپنی آنکھوں سے نظارہ کر لیں اور ہر شخص کو معلوم ہو جائے کہ جو بھی ہمارے معبودوں کی توہین کرے گا اسے اسی طرح دردناک سزا دیں گے۔ فرمان الہی ہے یہاں پر وہ آپس میں کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک الاؤ آگ کا ڈھیر بناؤ۔
پھر اسے بہتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ ابراہیم علیہ السلام کے قوم کا جواب یہی تھا، اسے ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دو یا اسے جلا وطن کر دو۔ آخرکار لاجواب ہو کر انہوں نے کہا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالو، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ آخرکار قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آتش کرنے کے لیے ایک عرصے تک ایندھن جمع کرتے رہے۔ جب ایندھن جمع ہو گیا تو اسے آگ سے لگا دی، اور جب آگ سے بڑے بڑے شعلے بلند ہونے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق، جس سے بڑے بڑے پتھر پھینکے جاتے تھے، کے ذریعے دور سے آگ میں پھینک دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام سے مل کرنے پر انتقام لینے کے لیے آپ علیہ السلام کو جیسے ہی آگ میں ڈالا، اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو فوراً حکم دیا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون اور سلامتی بن جا۔ آگ اللہ تعالیٰ کی حکم کی تحمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون اور سلامتی والی بن گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی اور آپ علیہ السلام کے خلاف قوم کی تیار کردہ سازش کو ناکام بنا دیا۔ ہم نے فرمایا کہ آگ ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کی سلامتی والی بن جا، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا، ہم نے انہیں پوری طرح ناکام بنا دیا۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایک سازش کرنا چاہی تھی، مگر ہم نے انہیں نیچا دکھا دیا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا دیا۔ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، چنانچہ وہ آگ آپ علیہ السلام کے لیے گلزار آرامدہ بن گئی، اور جانداروں میں سے جس نے بھی اس آگ کو جلانے میں تعاون کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے سخت سزا دی۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، گرگٹ کے علاوہ باقی تمام جانداروں نے آگ بجھانے کی کوشش کی، لیکن گرگٹ نے آگ کو بھڑکانے کے لیے پھونکیں ماری، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا۔ گرگٹ کو جہاں بھی دیکھو مار دو، کہ اسی نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ بھڑکائی تھی، اور اس نے آگ کو تیز کرنے کے لیے پھونکیں بھی ماری تھی۔ یہ حدیث میں آتا ہے، جو شخص گرگٹ کو ایک ہی چوٹ میں مار ڈالے اس کے لیے 100 نیکیاں مل جاتی ہیں، اور جو 2 میں اور جو 3 میں، اسی طرح اس کی نیکیاں کم